بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جناب وزیر اعظم صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ اس حکومت پاکستان کو ریاست مدینہ جیسا بنا کر دکھائیں گے۔ ریاست مدینہ کے کیا اصول اور تقاضے ہیں؟ ریاست مدینہ کیسی ریاست تھی؟ وہاں پہ کیسی حکومت تھی؟ وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات دو عالم نے کیسا نظام قائم کیا تھا؟ کیا عمدہ مثالیں پیش کی تھیں؟ صحابہ کی تربیت کی، ان کو ایک عمدہ معاشی نظام دیا اور اس ماحول کے مطابق، اس وقت کے مطابق پیش آنے والی ضروریات کو پورا کیا۔ ایسے میں بچوں میں یہ شعور ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی حکومت کا ساتھ دیں، انہیں بتائیں کہ مدینہ کیسی ریاست تھی، وہاں پہ نظام کیسا تھا۔ میری ویڈیوز کو پسند آئے تو لائک کیجئے، ضرور کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں، ایک چھوٹی سی معصوم بچی نے نہایت عمدہ تقریر کی ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے۔ گورنمنٹ لیڈی انڈر سکول سیالکوٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو تخلیقیت کی طرف لے کر آئیں، ان کو بولنے کا موقع دیں، وہ ڈائس پر آئیں، وہ سیکھیں، ان کو بات کرنے کا، گفتگو کا سلیقہ ہے۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے پیارے اساتذہ اور میرے ہم وطنوں کو میرا پیار بڑا سلام۔ میں آج محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کے موضوع پر بات کرنے آئی ہوں۔ جناب صدر، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اپنے اندر اعلیٰ اخلاق کی ایک دنیا لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دشمنوں سے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا اور تبلیغ اسلام اس وقت شروع کی جب لوگوں نے انہیں صادق اور امین تسلیم کر لیا تھا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی امانت میں خیانت فرمائی۔ آپ نے دوسرے مذہب کے قوانین کو اس زمانے میں تسلیم کیا جب ان کو تسلیم کرنے کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ نہ صرف انہیں تسلیم کیا بلکہ ان پر عمل پیرا ہونے کی ضمانت بھی دی۔ آپ نے اپنے حسن انتظام سے اس روئے زمین پر ایک ایسی مثالی فلاحی ریاست اور رول ماڈل معاشرہ قائم کیا جس میں سب کے حقوق مساوی تھے اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ان کے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی تھی۔ ریاست مدینہ کے یہ وہ روشن پہلو تھے جو اس زمانے کی کسی ایک ریاست میں رائج نہیں تھے۔ تاریخ انسان کی پہلی فلاحی ریاست کا تصور سب سے پہلے اسلام ہی نے دیا۔ رسول اکرم اور خلفائے راشدین نے پہلی صدی ہجری کے اوائل میں اس تصور کو عملی جامہ پہنایا۔ آج کی مہذب و ترقی یافتہ دنیا میں فلاحی ریاست کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ تصور ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل اس دور کے جاہلیت اور زوال پذیر انسانی معاشرے میں ریاست مدینہ کی صورت میں قائم کر کے دکھا دیا۔ مزید برآں اس اہم فیصلے کو خلفائے راشدین نے عدل و مساوات کی بنیاد پر چار چاند لگائے جو تاریخ عالم کا ایک سنہری باب ہے۔ جناب صدر، ریاست مدینہ کے قیام کا مقصد صرف امت مسلمہ کی بھلائی نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد پوری انسانیت کی فلاح و بہبود تھی۔ یہ فلاحی ریاست ہر دور کے لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک مقصد کے حصول میں کامیاب فرمائے اور وہ ہمیں اپنے روز و شب کو تعلیمات نبوی کی روشنی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔